اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج میں بات کروں گا علامہ خادم حسین رضوی صاحب، جو کہ بروز جمعرات 19 نومبر کو جن کی وفات ہوئی، اور آج بروز ہفتہ ان کا جنازہ تھا۔ اعلان تقریباً 11 بجے کا تھا لیکن لیٹ ہوا۔ بہرحال ان کا بڑا وسیع و ریز جنازہ ہوا۔ لاہور میں مینار پاکستان گریٹر اقبال پارک میں ان کا جنازہ ہوا۔ تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ لاکھوں فرزندان اسلام اور عاشقان رسول سید الانبیاء علیہ السلام کے عاشق مسلمان انہوں نے، اور تحریک لبیک پاکستان کے ممبران، عہدیداران اور دیگر جو عاشقان رسول ہیں، فرزندان اسلام ہیں، انہوں نے جنازے میں بھرپور شرکت کی۔ بہت سارے میڈیا چینلز اس کو کوریج دے رہے ہیں، اور ایک خادم رضوی صاحب نے ایک تاریخ رقم کر دی۔ بہت کم عرصے میں اپنی ایک مقبولیت کے جھنڈے گاڑ دیے، اور ٹانگوں سے وہ شخص معذور بھی تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو کام پہلی مرتبہ دھرنا دیا تقریباً 1917 میں، شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے اور نون لیگ کی حکومت تھی، جب انہوں نے ختم نبوت قانون کو تبدیل کرنے کا وہ سارا ڈرامہ کیا، اور وہاں اسمبلی میں یہ ہوا، تو اس وقت خادم رضوی صاحب نے یہ تحریک چلائی، یہ دھرنا دیا، پھر تحریک کا آغاز کیا، اور پھر پارٹی کی بنیاد رکھی تحریک لبیک کے نام سے، اور ضمنی الیکشن میں حصہ بھی لیا، وہاں اچھے خاصے ووٹ بھی لیے، لیکن سیٹ تو نہ جیتی، لیکن ایک بہترین الیکشن لڑا انہوں نے۔ اس کے بعد جنرل الیکشن میں تحریک لبیک والوں نے حصہ لیا، اور ان کے کچھ لوگ جیتے بھی، کافی حد تک ووٹ لیا، لیکن بہت زیادہ سیٹیں نہ لے سکے۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ کم عرصے میں ہمارے جو مذہبی لیڈر ہیں پاکستان میں، جن میں بڑے بڑے نام ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، انہوں نے بھی اپنا رول ادا کیا، اسی طرح فضل الرحمان بھی ہمارا ایک مذہبی لیڈر ہے، لیکن ان کا جو سیاسی قد کاٹ ہے وہ خادم رضوی سے پیچھے رہ گیا۔ یعنی ان کے والد صاحب نے بھی بڑا سیاست میں رول ادا کیا، وہ بات کی باتیں ہیں کہ وہ کتنے حق میں تھے، کتنے خلاف تھے پاکستان کے۔ بہرحال ان لوگوں کی ایک تاریخ ہے، مذہبی سیاست جو ہے ہمارے ملک میں، تو لوگ ان کے ساتھ تھوڑے بہت ہوتے ہیں، اور خادم رضوی صاحب نے تو بہت کم عرصے میں بڑی مقبولیت حاصل کی۔ میں آج ایک اس اہم موقع پر اس ویڈیو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہیں وہ ان مذہبی لوگوں کا کم لوگ ساتھ دیتے ہیں، زیادہ لوگ ساتھ نہیں دیتے۔ سیاسی معاملات جو ہیں، وہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ان کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، اور مذہبی جو ہمارے لیڈران ہیں یا مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہیں، ان کو لوگ کم پسند کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو کہ اصل میں
یہ لوگ جو ہمارے مذہبی لیڈران ہیں یہ اسلام کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، لیکن جو غریب آدمی ہے نا جی، اس کا مسئلہ مذہب نہیں ہے، کیونکہ ایک تو وہ نالج بھی نہیں رکھتا، اس کے پاس جتنا کہ علم ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں نے کلمہ پڑھا ہے اور یہ مطلب نماز پڑھنی ہے، یا جو جتنا بھی ہے تلاوت ہے، اور نہ اس کو کوئی ترجمے کا پتہ ہے، نہ اس کو کوئی زیادہ شعور ہے، وہ بیچارہ جتنا کہ اس کو کوئی دینی لحاظ سے علم ہے وہ اس حوالے سے وہ اپنا جو آٹا دلیہ کر سکتا ہے وہ کر لیتا ہے، لیکن اس کی اصل جو ضرورت ہے وہ ہے بھوک۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے جو مذہبی لیڈران ہیں ان کو لوگ ووٹ اس لیے نہیں دیتے کہ یہ غریب کی بھوک کی بات پہلے نہیں کرتے، یہ پہلے کرتے ہیں جی آپ دین پہ عمل کرو۔ بھئی دین کے اوپر عمل کرنا ٹھیک ہے، دین کے اوپر عمل کرنا بڑی اچھی بات ہے، ثواب ہے، جو بھی ہے دین کے اوپر عمل یہی ہے کہ نماز پڑھیں یا دیگر جو معاملات ہیں، لیکن اتنے 70 سال سے اس ملک میں دین کے عمل کے بات ہو رہی ہے، اور سیاسی مذہبی جماعتیں اور سیاسی مذہبی اور جو باقاعدہ مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں، علماء بھی کام کر رہے ہیں، اس نقطے کو سلجھایا نہیں گیا آج تک کہ دین کا کام کون سا ہے، کون سا کام جو ہمارے غریب کریں تو ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے، یا آپ کو وہ ووٹ دے دیں اور آپ ان کے لیے کیا کریں گے۔ یہ ان کا ہمارے مذہبی لوگوں کا ایجنڈا غریب کی سمجھ میں آج تک نہیں آیا، جس بنیاد پر غریب نے ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں کو ووٹ کم دیا اور سیاسی جماعتوں کو ووٹ زیادہ دیا۔ بھٹو ایک سیاسی لیڈر تھا، لیکن اس نے ایک نعرہ لگایا روٹی کپڑا مکان۔ وہ سندھ کے رہنے والا تھا، لیکن پورے پاکستان میں اس بندے کی مقبولیت بڑھی اور اس نے ووٹ لیا اور اس نے الیکشن جیتا، اور پھر وہ ایک بھرپور اس نے ایک لیڈرشپ کا کردار بھی ادا کیا، انٹرنیشنل لیول پر بھی مانا گیا۔ بہرحال اس کے بعد وہ ان کی موت ہوگی، جیسے بھی اس پہ میں تبصرہ نہیں ابھی کر رہا۔ پیپلز پارٹی ایک جماعت کی شکل میں اس کے بعد بھی الیکشن میں حصہ لیتی رہی، اور 3 بار اس نے حکومت کی وفاقی لیول کے اوپر۔ تو بے شک وہ نعرہ جھوٹا ہی ثابت ہوا، بعد میں لوگوں کو روٹی کپڑا مکان نان نفقہ جو نہیں ملا، لیکن لوگوں نے اس آواز کے اوپر لبیک کہا، لوگوں نے ان کو ووٹ دیا، لوگوں نے ان کو پسند کیا۔ تو میں اپنے جو مذہبی لیڈران ہیں، میں تو خیر بہت کچھ دائی نہیں ہوں اسلام کا، چھوٹا سا ادنا سا مسلمان ہوں، میں تو اللہ کے نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور جتنا کہ اسلام کے بارے میں جانتا ہوں بات کر لیتا ہوں، لیکن بڑے بڑے مذہبی لوگ تو میں ان کو یہ مشورہ دینا پسند کرتا ہوں کہ یہ کوئی ایجنڈا کوئی ایسا منشور دیں لوگوں کو، اگر جی واقعی لوگوں کے مسائل کو حل کرنا جانتے ہیں یا حل کر سکتے ہیں تو لوگوں کو ایک ایسا منشور دیں کہ جس کو لوگ سمجھیں کہ یہ ہماری فلاح کے لیے ہے۔ تو تحریک لبیک کے لوگ جو ہیں اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، وہ اپنا سیاسی جو سفر ہے اس کو جاری رکھتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی اعتبار سے اپنا فضل الرحمان اور دیگر لوگ تو جو کر رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں، لوگ ان کو تقریباً ناپسند ہی کرتے ہیں۔ تو میں آج یہ ایک بہت بڑا صدمہ سانحہ، اس کے اوپر سیاسی تبصرہ بھی میں نے کیا، چونکہ مولانا صاحب ایک سیاسی لیڈر بھی تھے، تو دکھ ہوا ہے، انسان نے جانا ہے، موت برحق ہے، یہ آئے گی، لیکن انسان کوشش کرے تو خادم رضوی صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ معذور بھی ہو ٹانگوں سے تو وہ کر سکتا ہے کچھ نہ کچھ، اور اس بندے کو
جتنا ٹائم ملا، جتنی اس میں ہمت تھی، اس نے کوشش کی اور اپنے جو بھی قد کاٹ سے زیادہ کام کیا۔ جو سیاسی ان کا جو کیریئر پیریڈ تھا وہ بہت کم، لیکن انہوں نے اپنے فالورز بہت زیادہ بڑھائے۔ تو میں دعا کروں گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ صبر دے، سیاسی جو ان کے فالورز تھے، ان کے ماننے والے، ان سے پیار کرنے والے اور ان کے بچوں کو، ان کے سوگواران کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل دے اور ان کو اجر عظیم۔ عاشق رسول تھے، بڑا ان کا ایک دعویٰ تھا ماشاءاللہ۔ تو اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اور میں یہ چاہوں گا، اپنے ان لوگوں کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ ایسی سیاست کریں جو فوج کے خلاف بات نہ کرے۔ ہماری فوج پاکستان کی سالمیت کی بہت بڑی علامت ہے۔ سیاست کریں، ملک میں کریں۔ جو علامہ صاحب کے جو دھرنے، جو معاملات انہوں نے کیے، اس حوالے سے انڈیا میں جو واویلا ہوا، انڈیا نے جو اس کے نیگیٹو پہلو بنا کر لوگوں کو دکھائے، ان کو بھی ذرا دیکھیں۔ تو بہرحال ان کا ایک سفر تھا، اچھا سفر گزرا، تمام ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب پر رحمت کرے اور علامہ صاحب کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں یوسف مدنی۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور لائک کریں، کمنٹ کریں۔ تو ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، اس میں کوئی ایسا دو رائے نہیں ہے۔ اللہ پاک ان کو جنت دے۔ اللہ حافظ۔